ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو انہیں اچانک سے لگا کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہے۔ انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک زہریلا سانپ ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ بزرگ پہنچے ہوئے تھے تو وہ جانوروں کی بولی جانتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے زہریلے سانپ، میں تیری مدد کیوں کروں؟ تو سانپ گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنگل میں اکیلے ہیں، مجھے اس دیوار سے نکال دیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ بزرگ کو ترس آ گیا اور انہوں نے اسے بچانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے بدلے میں بزرگ نے اس سانپ سے یہ کہا کہ میں تجھے بچا تو لوں گا، لیکن تجھے مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ تو کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دے گا، کبھی کسی انسان کو کاٹے گا نہیں۔ کیونکہ سانپ کی جان پر بنی ہوئی تھی تو اس نے جھٹ سے ان کا وعدہ ایکسیپٹ کر لیا۔ بزرگ نے اسے دیوار کے نیچے سے نکالا اور اسے آزاد کر دیا اور سانپ جنگل کی طرف چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہی بزرگ اس گاؤں سے گزرے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ شرارتی بچوں کا ہجوم اس سانپ کے پیچھے بھاگ رہے۔ انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو یہ وہی سانپ زخمی حالت میں رینگ رہا تھا، بچے پیچھے پیچھے اور سانپ آگے آگے۔ کچھ بچے اسے دم سے اٹھا کر پٹخ رہے ہیں تو کچھ اسے زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے بزرگ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے بچوں کو ڈانٹ کر سانپ کو ایک طرف لے گئے اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسی حالت تمہاری کیوں ہو گئی؟ تو سانپ روتے روتے کہنے لگا کہ اے بزرگ، آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ کسی کو ڈسنا نہیں، تو آج میری اس طرح کی حالت ہو گئی کہ مجھ سے آج کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ تو بزرگ نے غصے سے کہا کہ اے بے وقوف سانپ، میں نے تجھے کاٹنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے نہیں۔ تو دوستوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ کبھی اتنا اچھا بھی نہیں بننا چاہیے کہ لوگ آپ کو کھائی جائیں اور لوگ آپ کا فائدہ ہی اٹھاتے رہیں۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو ان کی حدود میں رکھا جائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنا غصہ بھی دکھانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی لمٹ میں رکھا جائے۔ اور یہ چیزیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو آپ کا مینٹل پیس بھی ملتا رہے اور آپ ان چیزوں سے بہت ساری پریشانیوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ ایسی اچھی اچھی باتیں جاننے کے لیے ہمارے پیج کو لائک، فالو اور سبسکرائب کیجیے۔